دماغ سے گندے خیالات نکالنے کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے علی، اکثر اوقات میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ انسان کو وسوسے اور خیالات آنا ایک غیر اختیاری فعل ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص اس پر عمل یا اس کے بارے میں گفتگو نہ کرے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں سائل کو چاہیے کہ وہ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دے اور نہ ہی اس کو بار بار خیال کر کے لانے کی کوشش کرے اور نہ ہی ہٹانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ دے اور لوگوں کو بھی نہ بتائے اور نہ ہی پریشان ہو، بلکہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے یا اپنے آپ کو فوراً کسی کام میں مشغول کر لے۔ آمنت باللہ ورسولہ لا حول ولا قوة الا باللہ اور استغفار کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم ان باتوں کو ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہیں یا ان باتوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی کو ظاہر کرنے کا حکم دیا اور گواہی کے چھپانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معاملے کو جانتے ہوئے اصل بات چھپائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، وہ ضرور حساب لے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، ان اعمال کا جو انسان کر چکا، اور اس بات کا بھی کہ جس چیز کے چھپانے اور جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم فرمایا، کیا انسان نے اس پر عمل کیا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ مومن بندہ اقرار کرے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں اور نیکیوں کا اعمال نامہ اسے دے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تو صرف تمہارے وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نام اعمال میں لکھی ہیں، میں وہ سب بتاتا ہوں اور اب ان کا حساب لوں گا۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بڑا فکر ہوا کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اگر ان کا حساب ہونے لگا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے سن لو اور اس کی اطاعت کرو اور مان لو۔ پھر قرآن مجید کا یہ جملہ نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا، لہذا اس بارے میں بڑی واضح بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، لہذا جب انسان خیالات کی خود بخود آنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کا لانا، دونوں میں فرق واضح ہے۔ خیالات آ جائیں ان کے روکنے پر تو قدرت نہیں، لیکن خیالات لانے پر یا نہ لانے پر تو انسان قادر ہے، لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر برے خیالات کو ذہن میں لائے تو اس پر پکڑ ہوگی، جیسے تکبر کا خیال، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، لالچ اور دوسرے گناہوں کا خیال لانا اور ذہن میں اسے جگہ دینا، یہ برا ہے، لیکن اگر یہ خیالات خود بخود آ جائیں تو پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ ان خیالات کو زبان سے نہ کہا اور نہ ان پر عمل کیا۔ برے خیالات انسان کے ذہن میں جب آئیں تو ان کا علاج بہت آسان ہے،
ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق ایک صحت مند انسان کے ذہن میں ایک وقت میں ایک طرح کا خیال رہ سکتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو اپنے ذہن کو کسی اچھے کام اور اچھے خیال کی طرف مائل کر دیا جائے۔ جب اچھا خیال ذہن میں آئے گا تو برا خیال خود بخود نکل جائے گا۔ لیکن معاشرے کے بعض انسان وہ بھی ہیں جن کا ذہن ہر وقت برے خیالات اور گناہوں بھرے وسوسوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کا ذہن ایک کیسٹ کی طرح ہے۔ انسان جو کچھ کانوں سے سنتا ہے وہ آوازیں ذہن میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تصویر بھی ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب اگر انسان کیسٹ میں گناہوں بھری آوازیں محفوظ کرتا رہے اور ممنوعہ مناظر کو ذہن میں نقش کرتا چلا جائے، اور جب ذہن میں وہ کیسٹ چلے تو اب یہ انسان پریشان ہو کر چاہتا ہے کہ اس میں سے نیک باتیں سنائی دیں اور اچھے مناظر دکھائی دیں، تو یہ ناممکن ہے، خلاف فطرت ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، دیکھنے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے، تو انشاءاللہ دل میں آنے والے برے خیالات سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ذہن میں چھپائی جانے والی اور ظاہر کی جانے والی باتوں کا بہرحال حساب لے گا، اس لیے ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہوگی کہ اگر کچھ باتیں ہمارے ذہن میں دوسروں کے فائدے کی ہوں وہ ضرور بتائیں، انہیں نہ چھپائیں، جیسے گواہی چھپانے سے منع فرمایا، اور ایسی باتیں جن سے دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہو، اور بہت سی ایسی باتیں جن سے کسی کو دینی یا دنیاوی فائدہ پہنچ سکتا ہو، اور اگر کسی کے بارے میں بری باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے چھپایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت دی ہے کہ جو کوئی دوسرے مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گا، اور انسان بھرپور کوشش کرے کہ اس کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں، برے خیالات پر پریشان ہونے کی بجائے ان کا علاج کرے، اپنے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت دل میں چھپے اور ظاہر کی جانے والی چیزوں کا حساب لے گا۔ اس بات کا پختہ یقین رکھنے والا شخص یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب انسان شمار ہوگا، اور معاشرے میں ایک تندرست ذہن رکھنے والا انسان شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دو، اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔